اللہ نے پوری پاکستانی قوم کو، قیادت کو، فوج کو، ایک بہت بڑی ذہنیت تھی پوری ریاست کے اندر جو یہ کہتے تھے کہ کبھی جنگ نہیں ہو سکتی، ان سب کا بھی علاج کر دیا ٹھیک سے۔ پوری فوج کو پتا چل گیا کہ ہاں بھارت کے ساتھ اب جنگ ناگزیر ہے۔ اگر آج وہ کوئی حملہ نہ کر سکے، آج اگر وہ ڈر گئے، وہ گھبرا گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ آئندہ کبھی جنگ نہیں ہوگی۔ وہ اپنی نیت تمہیں بتا چکے ہیں کہ تمہارا پانی بند کر کے تمہیں پیاسا ماریں گے، اور یہ کمینہ اور حرامی دشمن ہے، یہ کرے گا۔ آج اگر ڈر کے مارے اس نے پانی بند نہیں کیا تمہارا، آج ڈر کے مارے اگر اس نے سرجیکل سٹرائک نہیں بھی کی، کل کرے گا۔ وہ انتظار کرے گا کہ پاکستان میں حکومت بدل جائے، انتظار کرے گا پاکستان میں سپہ سالار بدل جائے، کوئی باجوہ اور عمران جیسا آ جائے جن کے ہوتے ہوئے اس نے کشمیر ہڑپ کر لیا تھا۔ وہ انتظار کرے گا۔ اس نے 75 سال 80 سال انتظار کیا ہے ہمارا پانی بند کرنے کے لیے، وہ 2 سال اور کر لے گا۔ لیکن پاکستانی ریاست کے اندر بھی جو جاہل تھے، جو ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ بھارت جنگی تیاریاں کر رہا ہے، پاکستانی قوم کو جنگ کے لیے تیار کرو، ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے ان کے بھی منہ توڑ دیے۔ اب وہ ہم سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں آتے، کیونکہ ہم ان کے سامنے جا کے ان کو ذلیل کرتے ہیں کہ تم ہی ہو جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ جنگ نہیں ہو سکتی، تم ہی نے کہا تھا کہ فوج کی تعداد کم کرو، تم ہی نے کہا تھا کہ فوج کا بجٹ کم کرو، تم ہی نے کہا تھا کہ نیشنل کیڈٹ کور شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی نے کہا تھا کہ ملک میں خوراک کے ذخیرے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی نے کہا تھا کہ ملک کے اندر غلے اور اسلحے کا ذخیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اب تو جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ بدذاتو تم نے مروایا اس قوم کو، تم نے ہلاک کروایا اس قوم کو، تمہیں اللہ نے اختیار دیا تھا اس قوم کی تربیت کرنے کے لیے، اور تم 100 سال کا امن کرتے رہے۔ معید یوسف جیسے حرام خور کے بچے، بدکار زانی غدار 100 سال کا امن کرنے بیٹھے تھے اس وقت جب کشمیر کو وہ ہڑپ کر چکا تھا۔ عمران، باجوہ اور فیض، ان سب کو پھانسیاں لگنی چاہیے، کسی ایک کو نہیں بچنا چاہیے۔ ان غداروں نے ایسی غداریاں کی۔ یہ جو اس وقت کے حکمران ہیں جو کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے کہنے پر 30 سال سے دہشت گردی پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اس وقت جب ہمارے اوپر اتنی بڑی جنگ آ چکی ہے، بھارت پورا پروپیگنڈا کر رہا ہے ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے، ہمارے اپنے وزیر یہ بیان دے رہے ہیں۔ کیا بلاول تو کیا خواجہ آصف، دونوں کا ایک ہی بیان ہے کہ ہمارا ایک پاسٹ ہے، ایک ماضی ہے، ہم تو بڑے بڑے دہشت گرد گروہ تیار کرتے رہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔